حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم جمی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس بندے نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، بے شک اس کے دل تقوی کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ مفسرین کرام کی مختلف آراء ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تو اللہ کی نشانی کے حوالے سے بتایا گیا جتنے بھی مناسک حج ہیں یہ اللہ رب ذوالجلال کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس میں کعبۃ اللہ کا طواف ہے، صفا و مروہ کی سعی ہے، اسی طرح آب زمزم کا قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر پینا، اور اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نوافل ادا کرنا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے یعنی شاعر اللہ انہیں کہا گیا ہے۔ پھر ایک قول یہ ہے کہ شاعر اللہ سے مراد یہ ہے کہ عبادات، یعنی وہ عبادات جو بدنی ہوں، جسم سے ہوں، جیسے میدان عرفات میں رکنا، پھر شیطان کو کنکریاں مارنا، اسی طرح اس میں بھی طواف کعبہ کا ذکر کیا گیا۔ پھر تمام مساجد جو ہیں ان میں نمازیں پڑھنا، اور حرمت والے جو مہینے ہیں، پھر عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، یہ سارے مناسک شاعر اللہ کہلاتے ہیں۔ یہ دوسرا قول ہے۔ اور جس نے ان سب کی تعظیم کی، جس نے عزت کی، اللہ وحدہ لا شریک کے نزدیک وہ صاحب تقوی والا ہے۔ قرآن کی چونکہ واضح آیت ہے کہ جس نے تعظیم کی اللہ کی نشانیوں کی تو بے شک اس کا دل تقوی کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب میں دوسری آیت پڑھتا ہوں۔ قرآن پھر کہتا ہے سورہ بقرہ میں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک یہ جو حج اور عمرہ کرنے جاتے ہو نا، تو یہاں پر ایک صحیح تمہیں 7 چکر لگانے پڑتے ہیں، تو 2 پہاڑیوں کے درمیان تمہیں چلنا پڑتا ہے، بھاگنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو بھاگنا ہے یہ بھی میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان الصفا، بے شک صفا، والمروۃ من شعائر اللہ میری نشانیوں میں سے ہیں۔ اسلام سے قبل صفا پر ایک بت ہوتا تھا جسے اصعاف کہا جاتا تھا، اس کا نام تھا، اور مروہ پر ایک بت ہوتا تھا جس کا نام نائلہ تھا۔ جو کفار تھے اس کی صحیح کیا کرتے تھے، اور کبھی اس بت کو چومتے، پھر اس تک جاتے، پھر اسے چومتے۔ یہ ایک گروہ تھا۔ جب اسلام انہوں نے قبول کیا تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ چونکہ یہ اسلام سے قبل کی چیزیں تھیں، زمانہ جاہلیت کی تھی، اب ایسا کرتے ہیں ہم دوبارہ سے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اب ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ پہلے کچھ لوگ صفا و مروہ کی صحیح کو درست نہیں سمجھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ پہلے درست نہیں سمجھتے تھے تو اب بھی ہم اس کو درست نہیں سمجھتے۔ لیکن یہ سارا جرگہ میرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلا گیا۔ آقا، اسلام سے قبل یہ ہوتا تھا۔ حضور نے فرمایا باقی جو چیزیں ترک کرنی ہے میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن تم نے کبھی صفا و مروہ کی صحیح کو ترک نہیں کرنا ہے، اس کو جاری رکھنا ہے، تمہارا حج بھی قبول ہو جائے گا، تمہارا عمرہ بھی قبول ہو جائے گا۔ اے خالق لم یزل، یہ صفا و مروہ یہ آپ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں، اس میں ریزن بھی تو کچھ ہوگا۔ کہا اسلام سے قبل اور اس سے پہلے بھی اس کی صحیح ہوتی تھی، لیکن اسلام ہمیشہ اس چیز سے منع کرتا ہے
جس میں مشابہت کفار سے ہو، یہود و نصارہ سے ہو. تو یہود و نصارہ تو یہ کرتے تھے. کہا ان کی جو بت تھے ہم نے وہ گرا دیے، اب ہے اس کے درمیان صحیح. صفا کہتے ہیں یہ پہاڑی ہے اور یہ بڑا چکنا سا پتھر ہے، اس سے بندہ سلپ بھی ہوتا ہے. جنہیں اللہ نصیب کرے وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں وہاں پر. ابھی تو وہاں پر ماربل لگا دیا ہے، ابھی وہ پہاڑی نہیں، ایک پتھر نما ہوتا ہے جسے شیشے کے اندر بند کر دیا گیا ہے اور آپ بس باہر سے دیکھ سکتے ہیں. آپ چل کے آئے کہ یہ صفا ہے، ہلکی سی انہوں نے چڑھائی بنائی ہے، بس یہاں پہ آئے کہ یہ صفا ہے. اور بلڈنگیں بنا دی ہیں کئی جو ہیں، اوپر والا طواف جو ہے اوپر والی صحیح ہے وہ اس سے اونچی ہوتی ہے. اور دوسری جانب جو مروہ ہے، صفا سے طواف شروع ہوتا ہے، صحیح شروع ہوتی ہے، وہ مروہ پر جا کر ختم ہوتی ہے. اس کا معنی ہے چھوٹے چھوٹے پتھر، وہ اس سے تھوڑا چھوٹا ہے اس لیے اس کو مروہ کہا جاتا ہے. مفسرین کرام نے یہاں تک یہ لکھا کہ صفا، اس لیے آپ نے ایک نام سنا ہوگا آدم صفی اللہ، آدم صفی اللہ کہا آدم، اس لیے صفا کو صفا کہا جاتا ہے. جناب آدم یہاں پر آ کر اس پہاڑی پر بیٹھا کرتے تھے، اس کا نام صفا رکھ دیا گیا ہے. جناب حوا امرات، ان کا مطلب ہوتا ہے بیوی، تو حضرت حوا آپ آ کر مروہ پہاڑی پر بیٹھا کرتی تھی تو اس کا نام مروہ رکھ دیا ہے. یہ قول ہے. اب ان کی صحیح جو آج کل حج اور عمرے میں ہم کرتے، اس کے تحت ایک اور میں آپ کو چیز بتانا چاہتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ اب یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں نا کہ اسلام سے قبل اس میں بت بھی رکھے ہوئے تھے اور اسے برا سمجھا جاتا تھا. ہوا یہ تھا کہ پھر قرآن کہتا ہے فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ. اسلام سے قبل تم اس کی صحیح کیا کرتے تھے، اب چھوڑ رہے ہو، لیکن رب ذوالجلال کے قرآن کا فیصلہ یہ ہے فمن حج البیت او اعتمر، تم میں سے جو حج اور عمرہ کرنے آئے اور اس کی صحیح کرے، اگر تم اس کی صحیح کرو گے تو تم گناہگار نہیں ہوگے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. وہ سمجھتے تھے گناہگار ہوں گے، قرآن نے کہا نہیں تم گناہگار نہیں ہوگے. اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ اب گناہگار کوئی کیوں نہیں ہوگا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بری پڑی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جنہیں اللہ نے اپنا خلیل کہا ہے، آپ کے پاس بڑے عرصے کے بعد اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا جس کا نام جناب اسماعیل ہے، اور ہمارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد پاک سے ہیں. جناب حضرت اسماعیل ابھی نومولود ہیں اور ایک جنگل وادی ذی زرع جسے کہتے ہیں، اس میں اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم نے چھوڑا، کچھ پانی دیا، کھانے پینے کی چیزیں دی اور واپس چلے آئے. حضرت ہاجرہ بھی تو عورت تھی. اگر عورت کے فتنوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو عورت کی اس چیز کو ضرور بیان کیا جائے کہ یہ بھی ایسی عورت تھی، لیکن ان کے اندر کوٹ کوٹ کر ایمان کی دولت اور اسلام کی محبت بھری ہوئی تھی. بھلا جنگلوں میں بھیڑیوں کے درمیان، درندوں کے درمیان نومولود کو چھوڑ دینا جسے منتوں سے مانگا ہو، اور اپنی بیوی کو، جوان بیوی کو چھوڑ دینا، قافلے گزرتے ہیں اور پھر دن میں گزرتے ہوئے لوگ ڈرا کرتے ابراہیم کو دیکھو کیسا اللہ کا خلیل ہے کہ اپنی فیملی کو راتوں میں چھوڑ کے وہاں پر جا رہا ہے. حضرت ہاجرہ نے یہ آج کے دور میں اگر کوئی ہوتا سوچتا کہنا چاہیے ابراہیم کیا کر رہے ہو، اتنی دعاؤں کے بعد اللہ نے اسماعیل سے نوازا ہے، اتنی دعاؤں کے بعد اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے اور میں جوان تیری بیوی ہوں، چھوڑ کر جنگل میں جا رہے ہو. یہ نہیں کہا، آپ نے بازو پکڑا. حضرت ہاجرہ علیہ السلام آپ نے عرض کیا ابراہیم خلیل اللہ مجھے بس اتنا بتا دو یہ تمہاری مرضی ہے یا تمہارے اللہ کی مرضی ہے. ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگے میں اللہ کا خلیل ہوں، اس کی مرضی کے بغیر بات کرتا ہی نہیں ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، تجھے جنگل میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کچھ دن گزرے نا تو سامان کم ہوتا گیا، بھوک اور پیاس کی شدت بڑھتی گئی، پانی ختم ہو گیا. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آپ نے رونا شروع کر دیا. آپ بچے تھے.
اب جب پانی کی پیاس کی وجہ سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ یہ تڑپتے تھے نا، تو اب ماں تھی وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ میرا اسماعیل پانی کی وجہ سے تڑپ رہا ہے اور میں پاس کھڑی دیکھتی رہوں، میرے سامنے میری گود میں اس کی روح نکل جائے۔ کوئی ماں بھی ایسا برداشت نہیں کرتی۔ جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جب وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو حضرت ہاجرہ آپ نے سوچا کہ میں ایسا کرتی ہوں، مروہ صفا پہاڑی پر جا کر چڑھتی ہوں، دیکھتی ہوں یہ اونچی جگہ ہے اور یہاں سے کوئی قافلہ گزر رہا ہوگا تو پھر میں جا کے ان سے پانی لے آؤں گی۔ جو ہی آپ اس جگہ پر جہاں پر اسماعیل ذبیح اللہ موجود تھے وہاں سے چلی تو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتی تھی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی درندہ اٹھا کر نہ لے جائے۔ تو جہاں پر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نظر نہیں آتے تھے نا، حضرت ہاجرہ بھاگنا شروع کر دیتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ بھاگنا شروع کر دیتی۔ پھر جو ہی حضرت اسماعیل نظر آتے آہستہ ہو جاتی۔ صفا پر جا کر دیکھا قافلہ نظر نہیں آیا، وہاں سے نیچے اتری، پھر آئی حضرت اسماعیل کے پاس، وہ اسی طرح رو رہے ہیں۔ پھر سوچا مروہ پہاڑی پر جاتی ہوں، اور پھر جب چلی تو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتی ہیں، جب حضرت اسماعیل نظروں سے اوجھل ہوتے حضرت ہاجرہ بھاگنا شروع کر دیتی۔ پھر مروہ پہ جاتی کوئی قافلہ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ 7 چکر حضرت ہاجرہ نے لگائے، چشمے فلک یہ نظارہ دیکھ رہی تھی اور اللہ کو یہ ادائیں حضرت ہاجرہ کی پسند آ رہی تھی۔ میرے خلیل کی زوجہ اور میرے ذبیح اللہ کی امی یہ اپنے بچے کے لیے لخت جگر کے لیے یہ پھیرے لگا رہی ہے۔ مالک یہ کیسی عبادت ہے جہاں پر نہ تیری تسبیح ہے، نہ تیری تحلیل ہے، نہ تیرا نام لیا جا رہا ہے۔ ہاجرہ کی صحیح تو اپنی اولاد کی وجہ سے ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ اولاد کا درد رکھ کر 7 چکر لگا رہی ہے، مجھ اللہ کو یہ ادا پسند آ رہی ہے۔ قیامت تک حج اور عمرہ کرنے والوں، جب جب تم کعبۃ اللہ کا طواف کر چکو، ہاجرہ کی سنت کو پورا کرنے کے بعد تمہارا حج قبول کیا جائے گا۔ عمرہ کر چکو تو ہاجرہ کی سنت کو پورا کر لینے کے بعد تمہارا عمرہ قبول کیا جائے گا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں صفا و مروہ۔ تو یہ حضرت ہاجرہ کا چکر لگانا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہ تقویٰ میں اس کے دل جو ہیں تقویٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ متقی لکھا جاتا ہے۔ ایک روایت اکثر سنتے آ رہے ہیں کہ آب زمزم حضرت اسماعیل کی ایڑی رگڑنے سے جاری ہو گیا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 3363 اور صحیح حدیث پاک ہے۔ یہ زمزم جو پانی ہے، آب زمزم، یہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑی رگڑنے سے نہیں آیا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جب اسماعیل ذبیح اللہ ایڑیاں رگڑ کر رو رہے تھے اور حضرت جناب ہاجرہ علیہ السلام آپ مروہ پہاڑی پر تھی، آپ دیکھ رہی تھی کہ اچانک جبریل امین نے آ کر اپنے پروں کو اسماعیل کے اوپر بچھا دیا تھا۔ اللہ کا ذبیح اللہ اسماعیل جو تڑپ رہا ہے پانی کی پیاس کی وجہ سے اور ماں پریشان ہے، جبریل کو بھیجا۔ اب جا کر اسماعیل کی جب پیاس زیادہ ہو گئی ہے نا، اب جا کر وہاں پر میرے جلوے دکھا۔ جس جگہ پر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے، حضرت جبریل امین نے وہاں پر اپنا پر مارا اور آب زمزم جاری ہو گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب وہاں سے جب پانی جاری ہوا، حضرت ہاجرہ تشریف لائی، دیکھا کہ اب پانی نکل رہا ہے، اچانک کوئی جگہ پاس موجود نہیں ہے، پلانے والا نہیں ہے، پانی نکل رہا ہے۔ اب یہ بھی جو آب زمزم ہے یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اور اس کا بھی حکم یہ دیا گیا کہ جب طواف کر چکو نا تو تم قبلہ رخ ہو جاؤ، تم کھڑے ہو کر اس کو پینا بعد ہو کر۔ ساری دنیا کے پانیوں کے لیے ہمیں سنت بتائی جا رہی ہے بیٹھ کے پیو۔ کہا یہ تمہاری صحت کے لیے بھی اچھا ہے۔ ملا علی قاری نے مشکات المصابیح کے اندر یہ روایت لکھی ہے۔ اصل میں آب زمزم جو ہے
یہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے، اور ہر بندے کو چاہیے کہ جسم کے ہر عضو تک اس کی برکتیں پہنچ جائیں۔ اور ملا علی قاری نے لکھا ہے برکتیں جب اگر ایک ایک جسم کے اعضاء تک آپ اگر پہنچانا چاہتے ہیں نا آب زمزم کی برکتیں، تو پھر بیٹھ کے نہیں، آپ کو کھڑا ہو کر پینا پڑے گا، تاکہ ساری رگیں آپ کی کھلی ہوئی ہوں، مسام آپ کے بالکل ہلکے ہو جائیں، سارا آب زمزم کی برکتیں جو ہیں آپ کے پوری باڈی میں چلی جائیں۔ اس لیے اس کو کھڑا ہو کر پئیں، قبلہ رخ ہو کر پئیں، یہ اس کے ادب کا تقاضا ہے۔ اور دوسرا تقاضا تو ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے ہمارے پاس۔ حضرت اماں ہاجرہ، آپ نے دیکھا کہ پانی جاری ہو گیا ہے، آپ نے چھوٹے چھوٹے پتھر لگانا شروع کیے، یہ رک جائے گا، وہ بڑھتا چلا گیا، پھر اور زیادہ اس کو حوض بنانا شروع کر دیا۔ حضرت ہاجرہ کو پتا تھا یہ رک نہیں رہا، اور پھر پتھروں سے تو پانی رک نہیں سکتا تھا، چونکہ حکم ربی تھا، اب اس نے جاری ہو جانا تھا، پتہ نہیں کہاں کہاں چلا جاتا۔ ہاجرہ نبی تو نہیں تھی، لیکن نبی کی بیوی بھی تھی اور نبی کی اماں بھی تھی، اتنا جملہ کہا زمزم رک جا، اتنا جملہ کہا زمزم رک جا، جو پانی پتھروں سے نہیں رک رہا تھا جناب ہاجرہ کے زمزم کہنے سے رک چکا تھا، اسی جگہ پر رکا۔ آج تک وہ حوض اتنا زیادہ بہتا ہے کہ آپ دنیا بھر کے کسی کونے میں چلے جائیں، کوئی حاجی یا عمرے والا جب ایئرپورٹ پہ اترتا ہے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے میرے لیے یہ آب زمزم ضرور لے کے آئے، آب زمزم ضرور لے کے آئے، یہ حرم پاک کا سب سے پیارا تحفہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا تحفہ ہے، یہ جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی وساطت سے ملا ہے، اسے آقا کریم نے آب شفا کہا ہے، جو اسے پی لے اس کے بارے میں حدیث سنیے گا۔ حضور نے فرمایا ہمارے درمیان اور یہودیوں کے درمیان ایک فرق ہے، ہمارے درمیان اور منافقوں کے درمیان ایک فرق ہے، کوئی منافق، کوئی یہودی آب زمزم کو پیٹ بھر کر نہیں پی سکتا، وہ جو ہی پیتے ہیں فوراً ان کی طبیعت فل ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا جب ایک مومن بندہ طواف کرنے کے بعد پیتا ہے، پھر اسے کچھ دیر کے لیے نہ پیشاب آتا ہے اور نہ بھوک لگتی ہے، یہ اس کی برکتیں ہیں۔ اور اکثر ایک ہم پوسٹ دیکھتے ہیں نا، پوسٹ یہ فیس بک پر، کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ ملاوٹ کرتے ہیں، اور فلاسفر بننے کی ناکام کوشش تو اکثر جاری رہتی ہے، جنہیں کوئی دوسرا پوچھتا نہیں ہے وہ فیس بک پر تو بنے ہوتے ہیں تبصرہ نگار۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ملاوٹ کرتے ہیں نا، ہم تب باز آئیں گے، ہم تو پہلے اتنے بڑے گھر کا طواف کر لینے کے بعد پاکستان آ کر سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ آب زمزم میں پانی ملا دیتے ہیں پاکستان کا، ہم ملاوٹ کرتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ان چلوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ آب زمزم یہ اتنے برکت والا ہے، اس کے بارے میں حکم ہی یہی ہے کہ تم دنیا جہان کا پانی اکٹھا کرو، ایک جگہ پہ رکھو، اس سارے پانی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا ایک قطرہ ملا دو، سارے کا سارا آب زمزم بن جائے گا۔ برکت تھوڑی ہوتی ہے، برکت سے ملاوٹ نہیں ہوتی، اس چیز کو سمجھا کرے، برکت سے ملاوٹ نہیں ہوتی، یہ برکت ہوا کرتی ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے وہ پانی لے کے آئیں، پھر اس پانی میں ملائیں تو اسے ملاوٹ نہیں کہا جاتا۔ پھر اگر اسے ملاوٹ کہیں نا تو پھر جتنی کوئی جناب دال گوشت بنا رہا ہے وہ بھی ملاوٹ ہے، کوئی آلو شوربہ بنا رہا ہے وہ بھی ملاوٹ ہے، پھر ساری چیزیں ملاوٹ ہو گئی۔ جو ملاوٹ ہے جس سے قرآن اور حدیث نے منع کیا وہ ہمیں بتا دی گئی ہیں، لہذا اپنے تبصرے مہربانی فرما کر اپنے پاس رکھیے گا۔ اس کے بعد ایک مقام ابراہیم آتا ہے، اس کو بھی قرآن کہتے ہیں، حدیث پاک کہتی ہے، اور مفسرین کرام نے بتایا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ کعبۃ اللہ سے مشرق کی طرف 13 میٹر کے فاصلے پر آج کل ایک جالی کے اندر ایک پتھر ہے، اس میں آپ دیکھیں اگر تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں مبارک لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے۔ آپ بول سکتے ہیں چونکہ اس در کے اگر پاک چیزوں کا نام لیا جائے تو آپ کو اللہ ثواب ہی دے گا، وہ مقام ابراہیم ہے۔ طواف کرنے کے بعد حکم ہے کہ جب تم طواف کر چکو تو مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کر لو، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو۔ مالک یہ کیوں پڑھے جا رہے ہیں؟ کہا یہ میری نشانی ہے۔ یہ کیسی نشانی ہے؟ یہ تو پتھر پڑا ہوا ہے اور اس پر تو تیرے خلیل کے قدم لگے ہوئے ہیں، یہ نشانی کیسے بن گئی؟
فرمایا جب میرا ابراہیم کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہا تھا، دیواریں اونچی ہو گئی اور ان کے پاس گو نہیں تھی، پھٹے نہیں تھے لگانے کے لیے کہ اونچی دیواروں کو کیسے پتھر رکھا جائے، بس جس پتھر پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اللہ نے اسی کو حکم دے دیا، جو کعبۃ اللہ کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں، میرا خلیل بلند ہو رہا ہے، تو بھی بلند ہوتا چلا جا۔ اسے حکم دیا گیا کہ تو پتھر ہے نا، سخت ہے، تو میرا یہ خلیل ہے تیرے اوپر کھڑا ہے، سختی کی وجہ سے میرے خلیل کے قدم دکھ جائیں گے، انہیں ورم پڑ جائے گا، درد ہو جائے گا، تو ایسا کر میرا ابراہیم تیرے اوپر کھڑا ہے، تو نرم ہو جا، ابراہیم کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے، پتھر نے جگہ عطا فرما دی، پتھر نرم ہوا، گو بن گیا، ساری دیواروں کی تعمیر کی، اس پتھر کو ایک جگہ پہ رکھا، حکم ہو گیا طواف کعبہ کرنے والوں اب حج اور عمرہ کرنے آؤ، طواف کر چکو، میرے ابراہیم کے قدم والے پتھر کے پاس جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا، یہ مناسک حج میں سے رکھا گیا ہے۔ یہ میری نشانیاں، ان کی تعظیم نہیں کرو گے برباد ہو جاؤ گے، اور اگر ان نشانیوں کی تعظیم ہوگی تو تقویٰ تمہارے دلوں کے اندر آ جائے گا۔ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں، کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ کتنے مقامات ہیں؟ مختلف جگہوں پر ہیں، وہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہیں۔ اب اس کی ایک حقیقت سنیے، ریزن کیا ہے؟ اب شیطان کو کنکری مارنا، میں آپ سے پوچھوں شیطان نظر آتا ہے کسی کو؟ کنکریاں کس کو ماری جاتی ہیں؟ اور حضور نے بھی بتایا ہے، کئی مقامات پر احادیث موجود ہیں، شیطان کو کنکریاں مالک شیطان نظر نہیں آتا۔ فرمایا جب خواب میں ہم نے خلیل اللہ کو جلوہ دکھایا تھا نا کہ اسماعیل کو جا کر اپنی سب سے خوبصورت چیز کو میری بارگاہ میں پیش کر، وہ جب حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے چلے تھے نا خلیل اللہ، وہ والد جو اتنی دعاؤں سے اپنے بیٹے کو مانگتا ہے، پہلے جا کر جنگلوں میں چھوڑ آتا ہے، جب بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، ہر والد کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اب کمائی کا ذریعہ بنے گا، ہمارا سہارا بنے گا، تو اس وقت حضرت خلیل اللہ ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ ذبح کرنے کے لیے لے کے تشریف لے جا رہے تھے تو جمرہ اولا جسے کہتے ہیں، منا بالکل اس کے قریب ہے، اس جگہ پر شیطان نے آ کر ورگلانا شروع کر دیا۔ وہ اللہ کے نبی تھے، شیطان انہیں نظر آتا تھا، انہیں شیطان نے آ کر ورگلانا شروع کیا کہ یہ خواب ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، اپنے بچے کو کیوں ذبح کرنے لگے ہو؟ آپ پیچھے مڑے، 7 کنکریاں اٹھائی، آپ نے شیطان کو ماری، وہ بھاگ گیا۔ جمرہ وسطیٰ پہ تشریف لے گئے، یعنی اس جگہ پر جہاں پر دوسرے مقام پر کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہاں پر تشریف لے گئے، شیطان پھر آ گیا۔ خلیل اللہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارا جوان بیٹا ہے، اس کو ذبح نہ کرو۔ 7 کنکریاں اٹھائی، پھر ماری۔ خیر وہ باز نہیں آتا، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے میں قیامت تک ورگلاتا رہوں گا۔ یہ تو آپ تک ہے کہ اس کے رستے پر چلتے ہیں یا رحمان کے رستے پر چلتے ہیں۔ تیسرے مقام پر وہ پھر آ گیا کہ ابراہیم رک جاؤ۔ اب حضرت ابراہیم نے پھر کنکریاں اٹھائی، پھر اسے ماری۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو شیطان نظر آیا تھا، انہوں نے کنکریاں ماری تھی، وہ 7 تھی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت خلیل اللہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا حج اور عمرہ کرنے والوں جب جب تم یہ جتنے بھی مناسک ہیں یہ پورے کر لو نا، تو 3 مقامات پر جا کر میرے خلیل کی سنت کو بھی زندہ کر لینا، اور کنکریاں 7 ہی مارنی ہیں جا کر۔ یہی سنت تمہیں بتائی جا رہی ہے، مالک اس میں عبادت تو نہیں ہے، یہ تو کنکریاں ماری جا رہی ہیں۔ فرمایا تم چپ کرو، تم عبادت کو صرف سجدوں کو کہتے ہو، صرف سجدے کر کر یا ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے یا پھر چہرے پہ داڑھی سجا کر، سر پہ امامہ سجا کر کہتے ہو بڑا متقی ہے اور نیک ہے اور بڑا عبادت گزار ہے۔ یہ عبادتیں اپنی جگہ پر بجا ہیں، اور میرے خلیل کی سنت کو زندہ نہ کرو گے تمہارے حج کے مناسک ادا ہی نہیں کیے جائیں گے، تمہارے مناسک حج قبول نہیں کیے جائیں گے۔ تم ایسا کرو، میرے خلیل کی سنت کو زندہ کرو، شیطان نظر آئے نہ آئے 7 کنکریاں اٹھاؤ اور اس جگہ پر پھینک دو۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کیجئے۔ اگر تعظیم کرو گے تو پھر تم تقویٰ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اور پھر محدثین کرام نے لکھا آخری بات کہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے
ولی ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک اللہ کے ولی کی تعظیم کرنا، یہ قرآن دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ کیا ہے دلیل قطعی سے ثابت؟ وہ جو کہتے ہیں نا بابوں کو نہیں مانتے، وہ ٹھیک ہے، جو بالکل شریعت سے دور بیٹھے ہیں نا، شریعت کے خلاف ہیں، انہیں تو الحمدللہ ہم بھی نہیں مانتے، لیکن ہم انہیں مانتے ہیں کہ جو اپنے مرید کو پکڑ کے دنیا کی طرف نہیں بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گنبد خضرا کے مکی کی طرف لے جائے، ہم اسے ہی اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ جو صاحب شریعت خود بھی ہو اور شریعت کا درس بھی دے رہا ہو، مزارات پر جا کر خبردار یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اس لیے ہم آ کر یہاں پر ڈھول بجا رہے ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں اس لیے ہم آ کر کسی مزار کا طواف کر رہے ہیں، ہوا تھا نا طواف پچھلے دنوں، یہ اللہ کی نشانیاں اس لیے ہم جناب سجدے کر رہے ہیں، اس لیے ہم قبر میں کو چوم رہے ہیں جا کر، تو خبردار اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے منع فرمایا ہے کہ وہاں پر جھکنا بھی نہیں ہے اور وہاں پر جا کر سجدہ بھی نہیں کرنا، یہ حرام ہے، اور وہاں پر ڈھول باجے بھی نہیں بجانے، رقص بھی نہیں کرنا، عورتوں کا اختلاط بھی نہیں کرنا، ادھر عورتیں مرد ہیں، درباروں پہ دیکھیں نا اکثر ہماری عورتیں وہاں پر زیادہ جاتی ہیں، روز کوئی منت، ذرا سی تکلیف سوئی چپ جائے ایک منت ایک دیگ مان لیتی ہیں، گھر والا کما کما کر تھک گیا ہے، ادھر جناب دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں روز۔ اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ صاحب مزار پر تشریف لے جائیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، پھر دعا کریں مالک لم یزل، یہ تیرا ولی ہے نا، اس پر تیری رحمتیں برستی ہیں، تیری رحمتیں برستی ہیں، اس کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں ہماری ساری مشکلات کو آسان فرما۔ اور داتا صاحب بھی جا کر یہ جملہ جو اکثر مشہور ہے کہ داتا بچے دیتا ہے، داتا یہ کرتا ہے، یہ جملہ شریعت کے خلاف ہے۔ داتا صاحب جا کر یہ کہو اے مالک دن بھر رات بھر داتا صاحب کا مزار تیری تجلیات کا مرکز بنا ہوا ہے، یہاں پر کھڑے ہو کر ایک گناہگار دعا کرتا ہے داتا صاحب کے صدقے سے ہمیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ یہ طریقہ کار ہے اور یہ شاعر اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا